السلام علیکم عزیز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے وفا۔ ریشم اسکول سے آئی تو گھر کی دیوار گری پڑی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو سب پریشان تھے۔ کیا ہوا؟ ماں کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ ابھی اٹھے ہی تھی کہ دیوار گر گئی۔ 1 منٹ اور نہ اٹھتی تو میرا جنازہ پڑا ہوتا ادھر۔ اللہ خیر کرے، کیا اول فول بولے جا رہی ہیں آپ؟ سچ بول رہی ہوں، سبزی کاٹ رہی تھی، اچانک پیاس محسوس ہوئی تو اٹھی، ساتھ ہی دیوار گر گئی۔ میرے پاؤں پر کچھ لگا ہے، اسی کی وجہ سے۔ پھر اڈے سے مستری کو لائے دوبارہ دیوار کھڑی کروانے کے لیے۔ ریشم نے دوسرے دن اسکول سے چھٹی کر لی۔ اس کا نام دلاور تھا۔ بڑے آرام سے کام کر رہا تھا، لیکن کر صفائی سے رہا تھا۔ ابا نے بولا، اب دھیان سے بنا کر دو تاکہ دوبارہ نہیں گرے۔ سچا، آپ نہیں گرے گی، آپ فکر نہیں کرو۔ ابا کو غصہ آ گیا، ان سے کچھ سال ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اماں نے بولا، اسے دھیان سے کام کرنے کا بولو، سب کو دیکھے جا رہا ہے بٹر بٹر۔ اس کی نظر ریشم پر ہی تھی۔ پھر خدا خدا کر کے کام مکمل ہوا۔ دلاور نے ابا کو اپنا نمبر دے دیا کہ پھر کوئی کام ہو تو بلا لیجیے گا۔ مزدوری بھی مناسب ہی لی۔ پھر ابا نے اسے پورے علاقے میں کام دلوا دیا۔ جہاں کام ہوتا وہ آ جاتا اور ابا سے مل کر جاتا۔ جب آتا ابا کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، ابا بھی خوش ہو جاتے۔ پھر ابا نے باورچی خانہ بنانے کا سوچا۔ دلاور نے دل سے کام کیا اور بہت خوبصورت کچن بنا کر دیا۔ دلاور سے رابطہ ہوئے ابا کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پھر ریشم کی تعلیم مکمل ہوئی تو دلاور نے ابا سے رشتہ مانگ لیا۔ وہ ریشم سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن ابا پتہ نہیں کیوں مان گئے۔ وجہ سب کی سمجھ سے ہی باہر تھی۔ پھر وہ ریشم کو دھوم دھام سے بیاہ کر لے گیا۔ وہ بہت زیادہ خیال رکھتا ریشم کا۔ ریشم اب خوش تھی، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی۔ پھر اللہ نے ریشم کو اولاد نہیں دی تھی۔ 12 سال ہو گئے شادی کو۔ دلاور نے ہر علاج کروا لیا، اسے خواہش بھی تھی بہت اولاد کی، مگر اللہ کو شاید منظور نہیں تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو طبیعت خراب تھی۔ ریشم سے اس کی بھاوت جھگڑا کر رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بول دیا کہ تو بانجھ ہے، اولاد تو دے نہیں سکی۔ ریشم رونے لگی، اس کے بس میں کہاں تھی یہ بات۔ دلاور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ میرے سامنے یہ حال ہے، میں اگر نہ ہوا تو ریشم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وہ ریشم سے سچی محبت کرتا تھا اور وفادار بھی تھا۔ دوسرے دن اس نے گھر ریشم کے نام پر کر دیا اور سب کو بتا بھی دیا۔ سب نے بہت غصہ کیا، بھائیوں نے بہت جھگڑا کیا۔ دوسرے ہی دن شام کے ٹائم اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اسی جھٹکے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ریشم کا دکھ سے برا حال تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور ریشم کو خوش بھی بہت رکھا تھا اس نے۔ ریشم اب اکیلی رہ گئی تھی۔ جمع جتھا ختم ہوا تو کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ میکے والے خیال کرتے تھوڑا بہت، مگر گھر تو خود ہی چلانا تھا۔ ریشم نے گزر بسر کے لیے ایک فیکٹری میں نوکری کر لی۔ وہ اب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جتنے پیسے کما رہی تھی، اچھی گزر بسر ہو جاتی، وہ اکیلی ہی تو تھی۔ وقت گزر رہا تھا، کام کرتے کرتے ریشم کو 2 سال گزر گئے۔ فیکٹری میں ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ ریشم دلاور کے جانے کے بعد سگریٹ پینے لگی تھی۔ وہ اسی سے منگواتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ریشم سے مانوس ہو گیا۔ اس نے ایک دن بولا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، تمہارا دماغ صحیح ہے، تمہاری ماں کے برابر ہوں میں۔ ہاں ہوگی، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم ماں تو نہیں ہو میری، جاؤ کام کرو، دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے گالیاں دیتی مگر وہ باز ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ریشم کا بہت خیال رکھتا۔ فیکٹری میں سب کو پتہ تھا۔ ریشم بولتی، میں دلاور کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، باقی کی زندگی اسی کے نام پر گزاروں گی۔ مگر زین بھی ایک حقیقت تھا اور وہ اپنی ضد پر اڑا تھا۔ آخر سب نے ریشم کو سمجھایا، مگر ریشم نے کہا، میری اور اس کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر زین کو یہ فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ریشم نے اسے بولا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تم ہاں کر دو، میں جب تک بولو گی انتظار کروں گا۔ ریشم نے یہ ٹائم اسی لیے مانگا تھا کہ خود ہی اتنے عرصے میں پلٹ جائے گا، مگر زین کے دل میں شاید اللہ نے اس کی محبت ڈالی تھی، تبھی وہ اس کا خیال کرتا تھا۔ وہ ذرا بیمار ہو جاتی تو زین کھانا کھانا چھوڑ دیتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے چاہتا تھا۔ سچ ہی ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، ہر فرق کو مٹا دیتی ہے۔ ریشم دلاور کے بعد
وہ پہلے والی ریشم نہیں رہی تھی، مگر شاید زین نے اسے بدلنے جا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ 2 سال کے بعد کون بدلتا، ریشم یا زین، جو اس سے بے پناہ محبت کا دعوے دار تھا۔ ان کا قصہ ہر زبان پر تھا۔ ریشم قسمت کی دھنی تھی، دلاور کی بے پناہ محبت کے بعد زین کی بے پناہ محبت مل رہی تھی۔ دلاور اس سے عمر میں بہت بڑا تھا، جبکہ زین اتنا ہی چھوٹا، اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار۔ وہ بات نہیں کرتی تو وہ رونے لگ جاتا۔ ریشم کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں آنے والا وقت کیا رنگ دکھائے۔ 2 سال کے بعد ہی پتہ چلتا، مگر لوگ بول رہے تھے کہ وہ نہیں بدلے گا۔ بدلنے والوں کے رنگ ڈھنگ نظر آ ہی جاتے ہیں۔ وہ بے انتہا سیریس تھا اور بہت زیادہ خیال کرتا تھا۔ یہی بات سب لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ وہ نہ کسی سے ڈرتا تھا اور نہ ہی جھجکتا تھا۔ ریشم کا ہر وقت خیال رکھتا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔